السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو 3 سنہری پریوں اور شہزادے کا انتہائی دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس خدا کا دیا بہت کچھ تھا مگر اولاد نہ تھی۔ بادشاہ ہر وقت غمگین رہتا۔ وہ اس غریب آدمی سے بھی حسد کرتا جو کسی بیٹے کا باپ ہوتا۔ وہ کہتا، مال و دولت کس کام کی جب سنبھالنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ ایک دن جب وہ شاہی دسترخوان سے طرح طرح کے لذیذ کھانے کھا چکا تو حقہ پیتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وزیر اس کے قریب کھڑا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو سیر کے لیے چلنے کو کہا۔ وہ اس سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ اور وزیر باتیں کرتے کرتے محل سے بہت دور نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک بڑی سی وادی میں داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہ اپنے گرد پھیلے ہوئے حسین نظاروں سے لطف اٹھا رہے تھے اور خدا کی قدرت کی تعریف کر رہے تھے کہ ایکا-ایکی ان کے پاؤں تلے زمین کانپنے لگی۔ ساتھ ہی سائرن کی سی آواز سنائی دی۔ پھر دھڑا دھڑ دھم دھم کی آواز فضا میں پھیل گئی۔ آواز کے ساتھ دھوئیں کا بادل سا اٹھا اور پھٹ گیا۔ اس میں سے ایک جادوگر برآمد ہوا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس جادوگر کی سفید داڑھی تھی اور وہ سر سے پاؤں تک سبز لباس پہنے ہوئے تھا۔ صرف پاؤں میں زرد رنگ کی نوکدار جوتیاں تھیں۔ بادشاہ اور اس کا وزیر اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اس طرح بیٹھے تھے جیسے پتھر کے بت ہوں۔ جادوگر ہولے ہولے چل کر ان کے پاس آیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بادشاہ اور وزیر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ جادوگر نے ان سے پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ بادشاہ نے جواب دیا، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ بادشاہ کی بات سن کر جادوگر کچھ نہ بولا۔ اس نے اپنے چوغے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سیب نکال کر بادشاہ کو دیتے ہوئے بولا، یہ سیب گھر لے جائیے۔ اس کو 2 حصوں میں کاٹ کر آدھا خود کھائیے اور آدھا ملکہ کو پیش کیجیے۔ یہ بتا کر جادوگر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر زمین لرزنے لگی، سائرن سا بجا، زور کا دھماکہ ہوا اور پھر جادوگر دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گیا۔ سکتے کے عالم میں بادشاہ اور وزیر محل کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے جادوگر کی بات پر عمل کیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ابھی سال بھی ختم نہ ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کر دیا۔ اس موقع پر جس طرح جشن منایا گیا اور خوشیاں کی گئیں ان کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بادشاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے، تمام غریبوں محتاجوں کے گھر بھر دیے، سینکڑوں غلام آزاد کر دیے، دوستوں اور رشتہ داروں کی شاندار دعوتیں کی۔ 4 دن اور 4 راتیں کھیل تماشے ہوتے رہے۔ ننھا شہزادہ ناز و نام میں پرورش پانے لگا۔ اس کے لیے ہر طرف محبت تھی، آرام تھا، عیش تھا۔ جب وہ 14 برس کا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بابا جان، میرے دل میں ایک تمنا ہے۔ بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا، بتائیے آپ کے دل میں کون سی خواہش ہے، ہم فوراً پوری کر دیں گے۔ شہزادے نے جواب دیا، ابا حضور،
میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا محل بنوایا جائے۔ اس میں 2 فوارے ہوں، ان میں سے ایک میں مکھن بھرا رہے اور دوسرے میں شہد۔ شہزادے کی خواہش سن کر بادشاہ نے اسی وقت راج مزدور بلوائے اور انہیں حکم دیا کہ جلد سے جلد ایسا محل تیار کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سنگ مرمر کا سفید محل تیار ہو گیا۔ اس میں 2 فوارے بھی بنا دیے گئے، ان میں سے ایک سے مکھن نکلتا اور دوسرے سے شہد۔ شہزادہ پہروں ان فواروں کو بیٹھا دیکھتا رہتا۔ ایک روز شہزادہ فواروں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑھیا گھڑا لے کر محل میں آئی اور مکھن کے فوارے پر جھک کر گھڑا بھرنا چاہا۔ شہزادے کو یہ دیکھ کر بے حد غصہ آیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر بڑھیا کی طرف پھینکا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ گھڑے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ بڑھیا خاموش رہی اور اداسی سے قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ دوسرے روز وہی بڑھیا اسی طرح گھڑا لیے محل میں داخل ہوئی اور شہد والے فوارے سے گھڑا بھرنے کے لیے جھکی۔ شہزادے نے پھر ایک پتھر گھما کر بڑھیا کے گڑھے پر مارا۔ گھڑا ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ بڑھیا نے ایک لفظ نہ کہا اور جدھر سے آئی تھی ادھر ہی واپس چلی گئی۔ تیسرے دن بڑھیا پھر آئی۔ شہزادے نے اس روز بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے کیا تھا، لیکن آج بڑھیا خاموش نہیں رہی۔ محل سے نکلتے نکلتے اس نے شہزادے کو بددعا دی۔ شہزادے، خدا کرے تجھے 3 سنہری پریاں کبھی چین نہ لینے دیں۔ بڑھیا کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے پیارے اور اکلوتے بیٹے نے چپ سادھ لی۔ وہ ہر وقت تھکا تھکا رہتا، بے دلی سے کھاتا پیتا، آخر سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر تو بادشاہ کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس نے دور دور سے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سیانے بلائے اور ان سے دریافت کیا کہ شہزادے کو کیا بیماری ہے۔ یہ لوگ لاکھ سوچتے، سر مارتے رہے، لیکن شہزادے کے دکھ کا سبب نہ جان سکے۔ ایک روز شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کا علاج سیانوں اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ نے بےتاب ہو کر کہا، بیٹے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تجھے کیا دکھ ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں تیری وجہ سے بے حد رنجیدہ ہوں، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ بادشاہ کی باتیں سن کر شہزادے کا دل بھر آیا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پیارے ابا جان، میرا غم عجیب و غریب ہے۔ مجھے 3 سنہری پریاں چاہیے جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، صرف ان کے بارے میں سنا ہے۔ میں ان کو حاصل کروں گا ورنہ جان دے دوں گا۔ شہزادے کی یہ بات سن کر بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اسے خوف تھا کہ اس کا پیارا بیٹا پریوں کی تلاش میں اس سے جدا ہو جائے گا۔ اس نے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ تم میری آنکھوں کا نور اور کلیجے کی ٹھنڈک ہو، مجھ سے جدا نہ ہو اور پریوں کا خیال دل سے نکال دو۔ لیکن بیٹا نہ مانا۔ اس کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ گری گری رہنے لگی، چہرہ زرد اور آنکھیں مرجھا گئیں۔ اب وہ سارا دن چپ چاپ پلنگ پر لیٹا رہتا۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ کی اپنی حالت بگڑنے لگی۔ آخر بہت سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کو گھل گھل کر مرنے سے بچائے اور پریوں کی تلاش میں جانے دے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ یہی سوچ کر بادشاہ نے دل پر پتھر رکھ کر شہزادے کو سفر پر روانہ ہونے کی اجازت دے دی۔ اس نے جلدی جلدی ضرورت کی چیزیں باندھی، کچھ ہیرے جواہرات ساتھ لیے اور خوشی خوشی سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ کئی دن اور کئی راتیں سفر کرتا رہا۔ راستے میں کئی پہاڑ، کئی وادیاں آئیں،
وہ دن بھر سفر کرتا اور شام ڈھلتے ہی کہیں پڑاؤ ڈال دیتا۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک دن ایک کشادہ میدان میں جا نکلا۔ اس میدان میں شہزادے کا سامنا ایک دیونی سے ہوا۔ یہ دیونی بہت بڑی اور بہت خوفناک تھی۔ اس کا ایک پیر پہاڑ پر تھا اور دوسرا پیر دوسرے پہاڑ پر۔ جب وہ سانس لیتی تو زور کا جھکڑ چلنے لگتا۔ شہزادے نے بڑے ادب سے اس سے کہا، بڑی بی، سلام عرض کرتا ہوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دیونی نے جواب دیا، جیتے رہو بیٹے، میں اچھی ہوں۔ اس کی آواز سے پہاڑ ہلنے لگے تھے۔ پھر اس نے کہا، حیرت ہے کہ تم میرے ساتھ اتنی تمیز سے بات کر رہے ہو۔ تمہاری عمر کے لڑکوں کو تو بات بھی کرنے نہیں آتی۔ اچھا بچے، یہ بتاؤ کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ یہ سن کر شہزادے نے سرد آہ بھر کر کہا، میں ایک مصیبت میں الجھا ہوا ہوں۔ دیونی نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بتاؤ تو صحیح، کون سی ایسی مصیبت ہے؟ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ شہزادے نے اداس ہو کر سر جھکا لیا، پھر آہستہ سے بولا، بڑی بی، میں 3 سنہری پریوں کی تلاش میں نکلا ہوں۔ ان کے بغیر میرا جینا محال ہے۔ ان کے لیے میں نے محل چھوڑا، عیش و آرام چھوڑا، اپنے پیار کرنے والے ماں باپ چھوڑے۔ میں بے حد دکھی ہوں بڑی بی۔ شہزادے کی بات سن کر دیونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوہو، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ حالانکہ میں پرستان کے راستے پر پہرا دے رہی ہوں، لیکن یہ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ سنہری پریاں رہتی کہاں ہیں۔ میرے 40 بیٹے ہیں جو اس ملک میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ شاید تمہیں کچھ بتا سکیں۔ آج رات تم یہیں ٹھہرو، شام کو وہ واپس آئیں گے تو اپنی کہانی ان سے کہنا۔ شہزادہ دیونی کے 40 بیٹوں کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج نے اپنی روشنی سمیٹ لی اور رات نے ڈیرا ڈالنا شروع کیا تو دیونی نے اپنی انگلی اٹھائی اور شہزادے کی پیشانی کو چھوا، تو شہزادہ اسی وقت پانی کا ایک گھڑا بن گیا۔ دیونی کے 40 بیٹے وادی میں واپس آئے تو شہزادہ گھڑے کی شکل میں دیونی کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ دیونی کا بڑا بیٹا آتے ہی بولا، آدم بو، آدم بو، یہاں کہیں ضرور کوئی آدم ذات چھپا ہوا ہے۔ باقی بیٹے بھی دھاڑنے لگے، آدم بو، آدم بو، ہمیں انسان کی بو آ رہی ہے۔ پھر وہ ہر طرف آدمی کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے پہاڑوں، ڈھلانوں اور وادیوں میں کھوج لگایا، مگر انہیں کوئی انسان نہ ملا تو تھک ہار کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ جب خوب پیٹ بھر لیا اور تسلی سے ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی ماں نے آہستہ سے ان سے پوچھا، بیٹا، اگر میں تم سے کہوں کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے اور وہ انسان ہے تو تم کیا کرو گے؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، اگر وہ ہمارا بھائی ہے تو ہم اس کو پیار کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسرے 39 بھائیوں نے بھی ایک آواز ہو کر کہا، بالکل بالکل، بڑا بھائی ٹھیک کہتا ہے، ہم اس کو پیار کریں گے اور اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ ان کے یقین دلانے پر کہ وہ اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچائیں گے، پلک جھپکتے میں ان کے سامنے ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ دیونی نے کہا، لو میرے بچوں، یہی تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ دیونی کے 40 بیٹے اس چھوٹے سے پیارے بھائی کو پا کر بے حد خوش ہوئے۔ ہر دیو شہزادے کی خاطر مدارت کرنا چاہتا تھا۔ ایک اٹھا اور بھیڑ پکڑ لایا، دوسرے نے آگ جلا دی، باقیوں نے بھیڑ کی کھال اتاری اور بوٹیاں بنا کر انہیں آگ پر بھونا، پھر خوشی خوشی شہزادے کو بھنا ہوا گوشت کھلایا۔ شہزادہ پیٹ بھر کے کھا چکا تو دیونی کے 40 بیٹے باقی گوشت کو 2 لقموں میں چٹ کر گئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔
اگلی صبح دیونی نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ تمہارا چھوٹا بھائی 3 سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بیٹوں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ماں جی، یہ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ وہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کو خالہ جان کے پاس لے جائیں، شاید وہ اسے کچھ بتا سکیں۔ بیٹوں کی بات سن کر دیونی نے کہا، اچھا بیٹا، اس کو اپنی خالہ کے پاس لے جاؤ، اس سے کہنا کہ اس کی ہر ممکن مدد کرے۔ ماں سے اجازت لے کر 40 دیو شہزادے کو ان پہاڑوں پر لے گئے جہاں ان کی خالہ رہتی تھی۔ انہوں نے اپنی خالہ کو شہزادے کے دکھ کا قصہ سنایا اور کہا کہ کسی طرح اسے سنہری پریوں تک پہنچا دو۔ خالہ نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں۔ یہ آج میرے پاس ٹھہرے، شام کو میرے 60 بیٹے آئیں گے، وہ شاید اس کی کچھ مدد کر سکیں، لیکن پہلے میں اس لڑکے کو کہیں چھپا دوں، ورنہ میرے بیٹے اسے ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ کہہ کر دیونی خالہ نے شہزادے کے ماتھے کو انگلی سے چھوا تو شہزادہ ایک دم گلاس بن گیا۔ دیونی کے 40 بیٹے مطمئن ہو کر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ شام کو دیونی خالہ کے 60 بیٹے گھر لوٹے تو چلانے لگے، آدم بو، آدم بو، ہمیں انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے ماں جی، ہمیں انسان کے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ دیونی نے کہا، احمقو، تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے، آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ سارے دیو دسترخوان پر بیٹھ گئے اور مزے مزے سے کھانا کھانے لگے۔ جب وہ کھا پی چکے تو دیونی نے ان سے پوچھا، اگر تمہیں کوئی چھوٹا سا بھائی مل جائے تو تم اسے بھی کھا جاؤ گے؟ تو وہ بولے، نہیں، ہرگز نہیں، کوئی اپنے بھائی کو بھی کھاتا ہے؟ 60 کے 60 بھائیوں نے ایک ساتھ چیخ کر کہا۔ تو ان کی ماں نے کہا، اچھا، قسم کھاؤ کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ سب نے فوراً قسم کھائی تو دیونی نے گلاس کو انگلی سے بجایا تو شہزادہ فوراً گلاس سے انسان بن گیا۔ دیووں کو ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا۔ انہوں نے شہزادے کو اپنے پاس بٹھا لیا تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ پھر وہ پیار سے شہزادے کا حال پوچھ رہے تھے۔ شہزادے نے لمبی سانس بھر کر جواب دیا، میں بیمار نہیں ہوں، مگر خوش بھی نہیں۔ میری مصیبت یہ ہے کہ میں 3 سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ جب اپنا حال سنا چکا تو دیونی نے اپنے بیٹوں سے کہا، لو، اب اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تم میں سے کون اسے بتائے گا کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں؟ 60 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، امی جان، میں جانتا ہوں کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں۔ پھر دوسرے دن صبح سویرے دیونی کا سب سے چھوٹا بیٹا اور شہزادہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 2 گھنٹے تک چلتے رہے۔ پھر دیو نے شہزادے سے کہا، بھائی، ہم بہت جلد ایک باغ میں پہنچ جائیں گے۔ باغ میں ایک فوارہ چل رہا ہوگا، اس فوارے ہی میں 3 سنہری پریاں رہتی ہیں۔ فوارے پر جا کر میں تمہیں آنکھیں بند کرنے کے لیے کہوں گا، تم اپنی آنکھیں بند کر لینا، پھر میں کہوں گا آنکھیں کھول دو تو تم کھول دینا۔ جو ہی تم آنکھیں کھولو گے تمہارے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ وہ اس باغ کی جانب جانے والے راستے پر چلے جا رہے تھے کہ چلتے چلتے راستہ بہت چوڑا ہو گیا اور پھر وہ ایک بہت بڑے باغ میں جا کر ختم ہو گیا۔ باغ کے عین درمیان میں فوارہ چل رہا تھا۔ چاندی جیسی پانی کی بوندیں اڑ اڑ کر تالاب میں گر رہی تھیں۔ یہاں شہزادہ اور دیو دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیو نے کہا، آنکھیں بند کر لو۔
تو شہزادے نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور یوں ہی کچھ دیر کھڑا رہا۔ پھر دیو نے اسے آواز دی، آنکھیں کھولو۔ شہزادے نے آنکھیں کھول لی۔ واہ واہ! تالاب کے پانی میں 3 سنگترے ڈبکیاں لگا لگا کر نہا رہے تھے۔ اس نے فوراً پانی میں ہاتھ ڈالا اور تینوں سنگترے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ دیکھ کر دیو بولا، شاباش، اب سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم ان سنگتروں کو چھیلنے لگو گے تو خیال رکھنا کہ تمہارے آس پاس پانی ضرور ہو۔ دیو کی بات سن کر شہزادے نے دیو کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق کام کرے گا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر جدا ہو گئے۔ دیو جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا، جبکہ شہزادہ باغ میں سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ وہاں ایک سڑک تھی، وہ اس پر ہو لیا۔ یہ سڑک ایک پہاڑی پر سے گزرتی تھی۔ پہاڑی کو اس نے پار کیا تو ایک ریگستان آ گیا۔ شہزادہ تپتی ہوئی ریت پر 1 گھنٹے سے زیادہ چلتا رہا۔ پیاس لگی تو اسے 3 سنگتروں کا خیال آیا۔ ایسے گرم خشک ریگستان میں رس بھرے سنگتروں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور ایک سنگترے کو کاٹ کر 2 حصے کرنا چاہے۔ جو ہی سنگترا کٹا، ایک خوبصورت پری کود کر باہر آ گئی۔ یہ سنہری پری اتنی حسین تھی کہ شہزادے کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ شہزادے کے سامنے تپتی ہوئی ریت پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر آنکھیں گھما کر دیکھا اور شہزادے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور بولی، پانی، مجھے پانی چاہیے۔ لیکن شہزادہ تو ریگستان میں کھڑا تھا، وہاں پانی کہاں تھا؟ اب شہزادے کو دیو کی بات یاد آئی۔ دیو نے اسی لیے کہا تھا کہ جب تک پانی پاس نہ ہو سنگترا مت چھیلنا۔ شہزادہ بہت پچھتایا۔ بیچاری پری اس کی طرف اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت پیاسی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ شہزادہ بے بسی سے ہاتھ ملنے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پری جا چکی تھی۔ شہزادہ اداس ہو کر پھر چلنے لگا۔ اس بے اندازہ لمبے چوڑے ریگستان میں کہیں نخلستان کا نام و نشان نہ تھا۔ شہزادے کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ جب جان لبوں پر آ گئی تو اس کو دوسرے سنگترے کا خیال آیا۔ اس نے دل کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، ایک سنگترا تو پھر بھی بچ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے سنگترے میں سے پری نہ نکلے۔ عجیب واقعات بار بار تو پیش نہیں آتے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دوسرا سنگترا بھی کاٹ دیا۔ جو ہی سنگترا کٹا، اس میں سے ایک ننھی سی پری اچھل کر باہر نکلی۔ یہ پری پہلی پری سے بھی زیادہ حسین تھی۔ شہزادہ چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور ٹکر ٹکر پری کو دیکھنے لگا۔ پری نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولی، پانی، مجھے پانی پلاؤ۔ شہزادہ بے بس تھا، وہ خود پیاسا مر رہا تھا۔ پانی ہوتا تو اس پری کو پہلے دیتا، لیکن ہائے بدنصیبی، یہ پری بھی غائب ہو گئی۔ شہزادے نے اپنا سفر جاری رکھا اور دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے وہ پیاسا مر جائے، لیکن آخری سنگترے کو اس وقت تک نہیں چھیلے گا جب تک آس پاس پانی نہ ہو۔ ریگستان میں بھٹکتے بھٹکتے دوسرا دن بھی آدھا گزر گیا۔ اچانک اسے چشمہ بہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گرتا پڑتا چشمے تک پہنچا، چلو بھر بھر کر ٹھنڈا پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنی پیاس بجھانے کے بعد اس نے جیب سے چاقو نکالا اور آخری سنگترا بھی کاٹ دیا۔ جو ہی سنگترے کے 2 حصے ہوئے، اس میں سے ایک نازک سی پری اچھل کر باہر آ گئی۔ یہ پری
پہلی دونوں پریوں سے زیادہ نازک اور حسین تھی۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر شہزادے سے پانی مانگا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ شہزادہ اسے چشمے پر لے گیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور پھر شہزادے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ اس پری کو کسی ڈولی یا گھوڑا گاڑی میں لے جانا چاہیے، ورنہ لوگوں میں بے عزتی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے پری سے کہا، میں تمہارے لیے سواری لینے جا رہا ہوں، تم یہیں انتظار کرنا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پری کو چشمے کے پاس ایک درخت کی شاخ پر بٹھا دیا اور تاکید کی کہ یہاں سے ہرگز نہ ہلنا۔ پری درخت پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ کافی دیر ہو گئی مگر شہزادہ لوٹ کر نہ آیا۔ اتنے میں پری کو کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ شہزادہ نہیں تھا بلکہ کوئی نوکرانی تھی جو اپنی مالکن کے لیے چشمے سے پانی لینے آئی تھی۔ نوکرانی کے ہاتھ میں گھڑا تھا۔ جب وہ گھڑا بھرنے کے لیے جھکی تو اسے پانی میں پری کا عکس نظر آیا۔ نوکرانی نے سمجھا کہ یہ میرا ہی عکس ہے تو وہ اترا کر بولی، واہ، میں تو اپنی مالکن سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، اسے میری خدمت کرنی چاہیے نہ کہ مجھے اس کی۔ یہ کہہ کر اس نے گھڑا زمین پر دے مارا اور اپنی مالکن کے گھر چلی گئی۔ مالکن نے اسے خالی ہاتھ آتے دیکھا تو سوال کیا، پانی کہاں ہے؟ نوکرانی نے غرور سے جواب دیا، گھڑا ٹوٹ گیا۔ میں تم سے زیادہ حسین ہوں، تمہاری نوکر کیوں بنوں؟ تم خود پانی لے آؤ۔ نوکرانی کی بات سن کر مالکن چلائی اور بولی، کیا کہنے ہیں تیرے؟ یہ نک چڑی آج یکا یک حسین کیسے بن گئی؟ یہ کہہ کر اس نے نوکرانی کے سامنے آئینہ رکھ دیا۔ نوکرانی نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو بے حد شرمندہ ہوئی۔ اس نے دوسرا گھڑا اٹھایا اور چشمے سے پانی لینے چلی گئی۔ چشمے پر پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ وہ گھڑا بھرنے جھکی تو پانی میں پری کا چہرہ دکھائی دیا، جسے دیکھ کر نوکرانی بولی، میں حسین ہوں، میں یقیناً اپنی مالکن سے زیادہ حسین ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا گھڑا بھی توڑ دیا اور مالکن کے پاس چلی گئی۔ مالکن نے پوچھا، پانی کہاں ہے اور دوسرے گھڑے کا کیا ہوا؟ تو نوکرانی نے روب سے کہا، تمہیں میرا پانی بھرنا چاہیے، میں تم سے زیادہ حسین ہوں، پھر میں تمہاری خدمت کیوں کروں؟ نوکرانی کے منہ سے پھر وہی بات سن کر مالکن نے کہا، میرا خیال ہے تم پاگل ہو گئی ہو، ایک بار آئینہ پھر دیکھ لو۔ آئینہ دیکھ کر نوکرانی پھر شرمندہ ہوئی اور تیسری بار پانی بھرنے چشمے پر گئی۔ اس دفعہ بھی اسے پانی میں وہی حسین چہرہ دکھائی دیا۔ اب وہ تیسرا گھڑا توڑنے ہی والی تھی کہ درخت پر بیٹھی سنہری پری نے کہا، نہ نہ، اب گھڑا مت توڑنا، پانی میں تمہیں میرا چہرہ نظر آ رہا ہے، دوبارہ جھانکو تو۔ لیکن نوکرانی نے پانی میں دیکھنے کے بجائے اوپر درخت کی طرف دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس کی نگاہ خوبصورت پری پر پڑی۔ وہ جلدی سے درخت پر چڑھ گئی کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے پری سے کہا، ننھی پری، تم تھکی ہوئی لگتی ہو، آؤ میری زانوں پر سر رکھ کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے سنہری پری کا خوبصورت سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سنہری پری نوکرانی سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے نوکرانی کو بتا دیا کہ وہ یہاں بیٹھ کر شہزادے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اسے محل لے جانے کے لیے سواری کا بندوبست کرنے گیا ہے۔ جب پری اس سے باتیں کرتی ہوئی اس کی گود میں سو گئی تو نوکرانی نے اپنی جیب میں سے سوئی نکالی اور پری کے ماتھے میں چبو دی۔ سوئی چبھتے ہی ننھی پری ایک چھوٹا سا پرندہ بن گئی اور اڑ کر دور چلی گئی، جبکہ نوکرانی درخت پر بیٹھی رہی۔
جب شہزادہ گھوڑا گاڑی لے کر واپس آیا تو نوکرانی سنہری پری کی جگہ بیٹھی تھی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، بولا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ نوکرانی نے غصے سے کہا، ہاں ہاں، اب تو تم یہی کہو گے، مجھے تنہا درخت پر چھوڑ گئے، دن بھر غائب رہے، اب پوچھتے ہو کہ کیا ہوا؟ دھوپ بہت تیز تھی اور کیڑے مکوڑوں نے کاٹ کاٹ کر مجھے بے حال کر دیا۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں سکیڑے بیٹھی رہی، یہ ہوا میرے ساتھ۔ نوکرانی کی باتیں سن کر شہزادہ بے حد شرمندہ ہوا۔ اس نے نوکرانی سے معافی مانگی اور اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے باپ کے محل میں لے گیا۔ محل میں شہزادے اور اس کی دلہن کے استقبال کی زبردست تیاریاں کی گئی تھیں۔ ہر شخص خوش تھا کہ ان کا محبوب شہزادہ پری کو لے ہی آیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے نوکرانی کو دیکھا تو بہت حیرت ہوئی۔ جیسا سنا تھا ویسی وہ ہرگز نہ تھی۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا، یہ عقل مند تو شاید ہو لیکن خوبصورت ہرگز نہیں۔ باپ کی بات سن کر شہزادے نے جواب دیا، یہ عقل مند بھی ہے اور حسین بھی، قصور میرا ہے، میں نے اسے تنہا چھوڑ کر غلطی کی، تیز دھوپ نے اس کا رنگ کالا کر دیا ہے، اسے آرام کرنے دیجیے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ کے محل کے ارد گرد خوبصورت باغ تھا۔ ایک دن باغ کا مالی پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ ایک سنہری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ مالی نے خوش ہو کر کہا، ننھی چڑیا، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنہری چڑیا نے جواب دیا، بڑے میاں، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ مالی نے تو ازراہ مذاق چڑیا سے بات کی تھی، لیکن چڑیا کو انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور بولا، ننھی چڑیا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ تو چڑیا نے مالی سے کہا، آپ ان باتوں کو رہنے دیجیے، مجھے بس اتنا بتا دیجیے کہ اس وقت شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ تو مالی نے کہا، یہ تو میں اچھی طرح نہیں جانتا کہ شہزادہ کیا کر رہا ہوگا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ کسی کو دکھ نہیں دے رہا ہوگا۔ مالی کی بات سن کر ننھی چڑیا نے پھر مالی سے پوچھا، اچھے مالی، تم مجھے یہ تو بتا ہی سکتے ہو کہ اس وقت شہزادے کی دلہن کیا کر رہی ہوگی؟ مالی نے چڑ کر بتایا، میرا خیال ہے اس وقت وہ شہزادے کے پاس بیٹھی ہوگی۔ یہ سن کر چڑیا گانا گانے لگی۔ وہ سمجھی اس نے جیت لیا ہے، پر ہے یہ اس کی بھول، اور سدا بہار نہیں ہوتے یہ مسکانوں کے پھول۔ ننھی چڑیا نے یہ گاتے ہوئے باغ کے 2-3 چکر لگائے، پھر وہ گلاب کی ایک ٹہنی پر بیٹھ کر گانے لگی، یہ پھول جہاں میں بیٹھی ہوں یہ بھی تو مرجھا جائیں گے، یہ پھول جہاں میں بیٹھی ہوں یہ بھی تو مرجھا جائیں گے۔ یہ گا کر ننھی چڑیا اڑتی ہوئی باغ سے نکل گئی۔ دوسرے دن وہ پھر باغ میں آئی اور مالی سے شہزادے اور دلہن کے بارے میں پوچھا۔ تیسرے دن پھر آئی، ہر بار مالی وہی جواب دیتا اور ہر بار سنہری چڑیا وہی گانا گا کر مالی کو سناتی۔ بیچارہ مالی ننھی چڑیا کی باتوں پر حیران تھا اور اپنے پھولوں کی وجہ سے پریشان، کیونکہ چڑیا جس ٹہنی پر بیٹھ کر چلی جاتی اس کے پھول بعد میں مرجھا جاتے۔ بادشاہ مالی کے لگائے ہوئے گلاب کے پودوں کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن شہزادہ باغ میں اکیلا ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر گلاب کے ان پودوں پر پڑی جن کے پھول مرجھا چکے تھے۔ شہزادے نے اسی وقت مالی کو بلایا اور کہا، بڑے میاں، حیرت ہے کہ تم گلاب کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر رہے، دیکھو ان 3 پودوں کے پھول مرجھا چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مالی نے جواب دیا، سرکار،
یہ ایک سنہری چڑیا کی وجہ سے مرجھائے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادے کو چڑیا کے بارے میں پوری تفصیل سنا دی اور یہ بھی بتایا کہ چڑیا درد بھرا گانا گاتی ہے اور جس گلاب کی ٹہنی پر بیٹھتی ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ مالی سے ساری بات سن کر شہزادے نے مالی کو حکم دیا کہ باغ میں ایک پھندا لگاؤ اور جب چڑیا آئے تو اسے پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ مالی نے شہزادے کے حکم پر درخت کی ٹہنی پر پھندا لگا دیا۔ اگلے روز سنہری چڑیا پھر آئی۔ جو ہی وہ ٹہنی پر بیٹھی پھندا بند ہو گیا اور چڑیا اس میں پھنس گئی۔ مالی چڑیا کو پکڑ کر شہزادے کے پاس لے گیا۔ شہزادے نے چڑیا کو پنجرے میں بند کر دیا۔ شہزادے کی دلہن نے جب اس ننھی چڑیا کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ ہو نہ ہو یہ وہی سنہری پری ہے جس کو اس نے سوئی چبوئی تھی۔ اس کو فکر ہوئی کہ اس کا بید کھل جائے گا۔ وہ اس نئی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے غور کرنے لگی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جھوٹ موٹ بیمار پڑ جائے گی اور کہے گی کہ اس کی تکلیف ننھی چڑیا کا کلیجہ کھا کر ہی دور ہوگی۔ اس مقصد کے لیے اسے ڈاکٹروں کو رشوت بھی دینا ہوگی تاکہ وہ وہی علاج بتائیں جو وہ چاہتی ہے۔ خوب سوچ سمجھ کر اس نے محل کے ڈاکٹروں کے لیے قیمتی تحفے تیار کیے اور ان سے کہا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو تمہیں مزید مالا مال کر دوں گی۔ سب انتظام مکمل کر کے مکار نوکرانی پلنگ پر لیٹ گئی اور شہزادے کو آتا دیکھ کر آنکھیں بند کر کے کراہنے لگی۔ شہزادے نے اپنی دلہن کو یوں تڑپتے دیکھا تو گھبرا کر بولا، میری دلہن کو کیا تکلیف ہے؟ شہزادے کی بات سن کر نوکرانی نے کراہتے ہوئے کہا، ہائے ہائے، ڈاکٹروں کو بلاؤ، مجھے لگتا ہے جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ نوکرانی کی آہو پکار سن کر شہزادے نے فوراً ڈاکٹروں کو بلایا۔ انہوں نے شہزادے کی دلہن کو بے چینی سے کروٹیں بدلتے دیکھا تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر کار انہوں نے شہزادے کو بتایا کہ دلہن کو ایک خاص قسم کے پرندے کی کلیجی کھلائی جائے تو اس کا روگ دور ہو جائے گا، ورنہ بچنا مشکل ہے۔ پھر سب سے بڑے ڈاکٹر نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، میں نے آج صبح اس قسم کا پرندہ شاہی باغ میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شہزادے نے کہا، میرا خیال ہے وہ پرندہ تو میرے پنجرے میں ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ایک غلام کو پنجرہ لانے کے لیے کہا۔ غلام پنجرہ لے کر آیا تو سنہری چڑیا کو دیکھ کر نوکرانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جبکہ سنہری چڑیا کو دیکھ کر بڑے ڈاکٹر نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں، یہی وہ پرندہ ہے۔ اس پرندے کا گوشت کھانے سے شہزادی کا روگ دور ہو جائے گا اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شہزادے نے غلام سے کہا کہ سنہری چڑیا کو ذبح کر کے اس کی کلیجی بھون لاؤ۔ جب غلام چڑیا کی کلیجی بھون کر لایا تو شہزادے نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دلہن کو کھلائی تو وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے اسے کوئی دکھ درد نہ تھا۔ جب چڑیا کو ذبح کر کے اس کے پر نوچے جا رہے تھے تو ایک پر اڑ کر دور جا گرا جس پر کسی کی نظر نہ پڑی۔ باقی پروں کو سمیٹ کر کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا تھا۔ زندگی پھر پہلے کی طرح گزرنے لگی۔ شہزادے کو اب بھی امید تھی کہ اس کی دلہن کی موہنی صورت کسی روز واپس آ جائے گی اور وہ پہلے کسی حسین پری بن جائے گی۔ لیکن دلہن کا چہرہ مہرہ تو کیا حسین ہوتا، عادتیں بھی خراب ہوتی گئیں۔ وہ بے حد مغرور اور نکچڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک بڑھیا کو جو محل میں کام کرنے آتی تھی
سنہری چڑیا کا گھرا ہوا پر مل گیا۔ یہ پر بے حد خوبصورت تھا۔ بڑھیا نے اسے اپنی قمیض کی جیب میں ڈال لیا اور گھر لے گئی۔ گھر لے جا کر اس نے پر کو دیوار میں گاڑ دیا تاکہ وہ چلتے پھرتے اس نازک اور خوبصورت پر کو دیکھتی رہے۔ ایک دن بڑھیا محل میں کام کرنے گئی ہوئی تھی کہ ہوا کے جھونکے سے یہ پر دیوار سے گر گیا اور گرتے ہی اس خوبصورت پری میں بدل گیا جس کو شہزادہ درخت پر انتظار کرتا چھوڑ آیا تھا۔ اپنی اصلی حالت میں آتے ہی پری چپکے سے اٹھی اور کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ پھر اس نے کھانا پکایا۔ کھانا تیار ہو گیا تو دسترخوان پر لگا کر دوبارہ پر بن گئی اور دیوار کے سوراخ میں جا بیٹھی۔ شام کو بڑھیا تھکی ہاری گھر لوٹی تو سیدھی چولہے کے پاس گئی۔ وہ کھانا تیار کرنا چاہتی تھی۔ دیگچی کا ڈھکنا اٹھایا تو کھانا تیار پڑا تھا اور دسترخوان بھی بچھا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی، کمرہ بھی صاف ستھرا تھا۔ یہ دیکھ کر بڑھیا بڑی حیران ہوئی کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ وہ سوچنے لگی۔ دوسرے روز بڑھیا کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ محل سے واپسی پر اس نے دیکھا کہ کل کی طرح پھر ہر شے ٹھکانے پر رکھی ہوئی ہے، کھانا تیار پڑا ہے، لیکن گھر میں کوئی نہیں۔ بڑھیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں اس معاملے کی تہ تک پہنچ کے رہوں گی۔ اگلی صبح وہ روز کی طرح تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن محل کو جانے کے بجائے وہ باہر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ 1 گھنٹہ انتظار کرتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر اچانک اسے اندر سے مدھم مدھم آوازیں آتی سنائی دی۔ اس نے کان دروازے پر رکھ کر تصدیق کرنی چاہی۔ پھر اسے یقین ہو گیا کہ واقعی کوئی کمرے میں چل پھر رہا ہے، تو اس نے ایک آنکھ دروازے کی درز پر رکھ دی اور دوسری آنکھ میچ کر اندر دیکھا۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکی جس کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا، جھاڑ پھونچ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بڑھیا دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی اور لڑکی کو پکڑ کر اس سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ لڑکی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن بڑھیا نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ بڑھیا کی بات سن کر لڑکی کو اپنے اوپر کیا گیا نوکرانی کا ظلم یاد آ گیا، تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ بڑھیا نے لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لیا اور سر چوم کر دوبارہ پوچھا۔ اب لڑکی نے تمام کہانی کہہ سنائی۔ جب بڑھیا کو مکار نوکرانی کی چالاکیوں کا پتہ چلا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ شہزادے کے سامنے یہ راز فاش کر دے گی تاکہ اس کو اصل حقیقت کا علم ہو جائے۔ اس نے لڑکی کو حوصلہ دیا اور بولی، نہ رو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بڑھیا اسی وقت محل میں گئی اور شہزادے سے کہا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیے۔ شہزادے نے بڑھیا کی درخواست کو خوشی سے منظور کر لیا۔ بڑھیا شہزادے کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو رات کا کھانا تیار تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد چائے پی جانی تھی۔ اب چائے کے پیالے کون لے کر آئے اور پیالوں میں کون چائے بنائے؟ سنہری پری کے سوا یہ کام کون کر سکتا تھا؟ جب شہزادے نے سنہری پری کو دیکھا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمرہ اس کے گرد گھوم رہا ہے یا وہ خلا میں اڑتا ہوا زمین پر گرنے ہی والا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے بڑھیا سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، شہزادے صاحب،
یہ وہی سنہری پری ہے جسے آپ درخت پر انتظار کرتا چھوڑ آئے تھے۔ بڑھیا کی بات سن کر شہزادے نے حیرت سے کہا، تو پھر محل میں وہ کون ہے اور یہ یہاں کیسے آ گئی؟ تب بڑھیا نے شہزادے کو نوکرانی کی چالاکی کی داستان حرف بہ حرف سنا دی۔ شہزادے کو یوں لگا جیسے وہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت پری کو لے کر محل میں گیا اور ماں باپ کو ساری کہانی سنا دی۔ اس خوشی میں محل میں شاندار جشن منایا گیا جو 3 دن اور 3 راتیں جاری رہا، اور مکار نوکرانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ وہ زندہ رہ کر اپنی مکاریوں سے اوروں کو پریشان نہ کرے۔ اس کے بعد شہزادہ اپنی سنہری پری کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔